فریہ ادریس صاحبہ سے ہمارا رابطہ بحال ہو چکا ہے۔ فریہ صاحبہ، آپ کو لگ رہا ہے کہ آج ہی خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا؟ دو تین اس میں قانونی سوال ہیں۔ ایک تو جو چیف جسٹس نے اطہر اللہ صاحب نے، اور وہاں پہ یہ بار بار عدالت میں پوچھا گیا، مثلاً یہ پوچھا گیا کہ پولیس نے رجسٹرار ہائی کورٹ سے گرفتاری کی اجازت لی، پھر اس کے بعد ان کے حوالے سے کافی سخت ریمارکس دیا ہے۔ ایک موقع پہ یہ بھی کہا گیا کہ ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ کیسے توہین عدالت ہوئی ہے۔ توہین عدالت کا ورڈ استعمال کیا گیا اس حوالے سے، جو کہ پہلے بھی ہم نے جن قانوندانوں سے پوچھا وہ یہی بتاتے تھے۔ یہ بھی وارنٹس کے حوالے سے سوال ہوئے، وزارت داخلہ نے کیا مدد کی؟ نیا پروسیکیوٹر نے ان کو کہا کہ آن بورڈ تھے وزیر داخلہ بھی اور آئی جی اسلام آباد بھی، جبکہ آن ریکارڈ ہم جانتے ہیں کہ وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اویئرنیس کے حوالے سے ان کے بارے میں نیا پروسیکیوٹر نے ابھی جا کے عدالت میں بیان دے دیا ہے۔ سو یہ بات کہ گرفتاری غیر قانونی تھی، اس کے ساتھ جو سوال جڑا ہوا ہے وہ یہ کہ ریمانڈ مل چکا ہے 7 دن کا، تو اب اس کے حوالے سے کیا ایک الگ سے اپیل دائر کرنی پڑے گی پی ٹی آئی کو؟ اب یہ فیصلہ عدالت کرے گی۔ جو میں نے ایک دو جو لوگوں سے پوچھا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالت نے ایک دفعہ رہا کر دیا عمران خان صاحب کو آن دا بیسس کہ یہ غیر قانونی گرفتاری تھی، تو جیسے ایک تاثر ہے کہ شاید ان کو دوبارہ عدالت سے باہر گرفتار کر لیا جائے۔ ہم نے یہ صورت میں دیکھا جو فواد چودھری صاحب کے ساتھ کل ہوا، لیکن اس پہ بھی جو قانون کو سمجھتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ آج کے دن دوبارہ گرفتاری نہیں ہو سکے گی۔ سو لیٹس سی سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ وہ سوالات جو بڑے دنوں سے مسلسل پریشان کن تھے، ویژولز آپ دیکھیں انٹرنیشنلی سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عدالت کے اندر شیشے توڑ کے داخل ہو گئے اور آپ اٹھا کے لے جائیں گرفتاری کے وارنٹ۔ خان صاحب نے یہ بتایا کل کہ ان کو دکھائی نہیں گئے تھے، نیب کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے دکھائے تھے، جو ویژولز ہیں اس میں وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ تمام سوالات جو ہیں وہ اب ایڈریس ہوں گے۔ آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے فریہ صاحبہ کہ جسمانی ریمانڈ ہوتے ہوئے سپریم کورٹ سے رہائی ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایک کویشچن ہے جو کہ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ ہمیں بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے پاس جو اپیل آئی ہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے ہے۔ اگر اس اپیل کو ریجیکٹ کر دیتے، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل عدم قرار دے دیتے ہیں، عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جاتا ہے، تو پھر مے بی اس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کے پاس جوریسڈکشن ہو، لیکن یہ کوئی لا ایکسپرٹ ہمیں بہتر بتا سکیں گے کہ اس کے حوالے سے کیا ہوگا۔ ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے فریہ صاحبہ، یہ بھی کہیے گا، ابھی بھٹی صاحب بھی اسی ترامیم کا ذکر کر رہے تھے کہ نیب کے قوانین میں جو ترامیم کی گئی اس کے برعکس کی گرفتاری بنتی ہے، اور بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی فورن ڈاکیومنٹ ہوگا اس کو کریڈیبل نہیں سمجھا جائے گا گرفتاری کے لیے، اور اسی بنا پر پہلے بھی جو کیسز تھے وہ معاف ہوتے رہے ہم نے دیکھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، نیب نے خود یہ کہا کہ برطانیہ کی ایک کرائم ایجنسی تھی جس نے اس کا انکشاف کیا تھا اور اسی انکشاف پر یہ گرفتاری کی گئی؟ دیکھیں جو نیب کا ترمیم ہوئی تھی اس کے بعد تو نیب کو بہت ہی ٹوٹ لیس کر دیا گیا تھا، لیکن گرفتاری ہو سکتی ہے نیب کے قانون سے ابھی بھی کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہے، مگر اس کا ایک باقاعدہ پروسیجر ہے، اور اس پروسیجر کا آج بار بار سوال کیا ہے چیف جسٹس نے۔ مثلا انہوں نے جو رجسٹرار کے حوالے سے کہا کہ اگر عدالت کے احاطے سے ہمیں گرفتار کرنا تھا تو ان کو بتانا تھا، یا پہلے کتنے نوٹسز بھیجے گئے اس کے حوالے سے بھی سوال ہوا۔ اگر آپ کو نوٹسز بھیجے جاتے ہیں اور آپ پیش نہیں ہوتے 2 پیشیوں پہ، تو غالباً اس کے بعد آپ وارنٹ جاری کر سکتے ہیں۔ سو یہ والی کویشچنز وہاں پر ہیں کہ کس حد تک ان کو فالو کیا گیا۔ اس وقت جو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے اس گرفتاری کو، وہ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس بات پہ بیس کر کے دیا گیا ہے کہ عدالت کے احاطے میں سے اور جو طریقہ کار تھا وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو پھر یہ تو ایک جرم ہو گیا، توہین عدالت کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ پھر کس کس کے سے سوال کیا جائے گا؟ کیا وزیر داخلہ کو بھی بلائے گی عدالت؟ اس کے علاوہ جو لوگ اس میں آن بورڈ تھے، یہ تو اب ویڈیوز کے اوپر کیپچر ہو چکا ہے، پوری دنیا میں یہ ویڈیوز چلے ہیں، اور میں دیکھ رہی تھی کہ الجزیرہ، بی بی سی، اسکائی نیوز، ان کی رپورٹنگ میں تو خاص طور پہ یہ قانونی نقطہ اٹھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ عدالت کی پریمیسز میں سے آپ فارمر پرائم منسٹر کو لے کے چلے گئے ہیں، تو یہ انٹرنیشنلی آپ کی عدالتوں کی انفارچونیٹلی تصدیق ہوئی ہے۔ اور لگا آج چیف جسٹس کو اور ان کے اور اطہر اللہ صاحب کو اور دوسرے معزز جج کو دیکھ کر
کہ ان کو اس کا پورا احساس تھا، وہ بار بار اس پہ بات کر رہے تھے کہ توہین عدالت کا یہ معاملہ لگتا ہے. اینڈ اگین جب وہ یہ کہے تھے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بلایا جا سکتا ہے، تو یہ بھی ایک بڑا سیریس قسم کا اسٹیٹمنٹ تھا ان کا. کہ کیس میں اگر عدالت کی جانب سے ریلیف ملتا بھی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جلد رہائی ممکن ہو پائے گی؟ دیکھیں آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، کیونکہ اب ایگزیکٹلی ہم یہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ یہاں سے رہائی ہو بھی جائے تو یہاں پہ اب بہت سارے ایسے معاملات ہو گئے ہیں، جیسے ابھی عارف حمید بھٹی صاحب نے بتایا کہ جو اس کے سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز ہیں ان پہ بھی نظر ڈالیں. یہ ایک آئسولیٹڈ کیس نہیں ہے ٹرسٹ کا جس کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بہت بڑی انویسٹیگیشن ہو کر پورا بورڈ بیٹھ کر اور پورا حساب لگا کے ان کی گرفتاری آئی ہے. یہ نہیں ہے. اٹس ون آف دا مینی کیسز جو کہ عمران خان صاحب پہ بنائے گئے ہیں. اور کل آپ یاد کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک اور فیصلہ جو ٹیرین وائٹ کا ہے وہ بھی کنٹروورشل ہو چکا ہے، جس طریقے سے اس کے اوپر دوبارہ بینچ بنانے کا چیف جسٹس نے آخر وقت میں، جبکہ 2 ججز اناؤنس کر چکے تھے، انہوں نے کہا کہ دوبارہ بینچ بنایا جائے گا. اس کے اوپر بھی بہت سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں. تو یہ کنٹروورسی تو اب آپ کو نظر آ رہی ہے. دوسری طرف اگر خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ساتھ ہی ساتھ ان کے جتنے ساتھی تھے جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کی جتنی لیڈرشپ تھی، ان کو پہلے سے ایک تو خبر پہنچائی گئی کہ اب آپ کی بھی باری ہے تاکہ آپ پروٹیسٹ نہ کریں، اور پھر ان کو بھی کسی نہ کسی مقدمے میں اٹھا لیا گیا. تو یہ سمجھنا کہ یہ ایک آئسولیٹڈ ایونٹ ہے، عمران خان نے ایک بہت بڑی کرپشن کر دی ہے اور اس کو پکڑ لیا گیا ہے، یہ تو بہت ہی ایک بیوقوفانہ سی ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ ہم اس کے اوپر یقین کر لیں. ایک پولیٹیکل سیاسی محاذ بنا ہوا ہے جس میں اوپنلی دوسری طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ترازو کے پلڑے برابر کرنے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ایک بے گناہ سزا دی جا چکی ہے کوٹ ان کوٹ بقول دوسری سائڈ کے جو کہ پولیٹیکل اپوننٹ ہے یہاں پر پی ایم ایل این. تو اس لیے ہم بھی جب یہ برابر ہوگا معاملہ تو اس کے بعد ہم آگے چلنے کی بات کریں گے. جب اوپنلی یونائٹڈ بات ہوتا ہے اس کے بعد اس قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں. یہیں پر ہم اسی چینل کے اوپر میں خاص بھٹی صاحب کے پروگرام میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اس تاریخ تک عمران خان کو گرفتار کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے. تو یہ تمام باتیں کوئنسیڈنس نہیں ہے، ظاہر ہے ایک تھاٹ تھرو پلاننگ تھی. تو اب جو معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر یہاں سے چھوٹ جاتے ہیں اور دوبارہ کسی اور مقدمے میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو یہ بالکل پاسبل ہے، لیکن اس میں بہت ساری کیونکہ سیاسی محرکات اب نظر آ رہے ہیں تو سیاست کیسے چل رہی ہے وہ بڑا اہم رول پلے کرنے والی ہے اس حوالے سے. ریا صاحبہ آپ کہیے گا کہ جو ایک تاثر بنایا جا رہا ہے کہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز اور اس کے بعد تحریک انصاف کا فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا، اس تاثر کو کس طرح سے دور کیا جائے گا؟ دیکھیے آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز تو آئی ہے اور وہ بڑی واضح ہے. اس حوالے سے جو ان کو شکایات ہیں وہ بہرحال وہیں پر موجود ہیں، اس کا اس معاملے سے جو ہے تعلق نہیں ہے. لیکن جیسے کہ بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب اتنے لیول پہ بات چلی جاتی ہے کچھ چیزوں پہ تو ریئیکشن امیننٹ ہوتا ہے. اگر آپ قانون توڑیں گے، آپ نے ٹریس پاس کیا ہے وہ بھی سینسٹیو ایریاز میں، تو اس کی سزا ہے، وہ سزا ملے گی. لیکن انوائرمنٹ اینڈ سرکمسٹانسز کیا کہتے ہیں، اس وقت صورتحال کیا ہوئی، کن لوگوں نے انتشار پھیلایا، کن لوگوں نے پلاننگ کی، کون لوگ لے کر گئے وہاں پر. کیونکہ جس وقت موب مینٹیلٹی ہوتی ہے اس کو لوگوں میں غم و غصہ ہوتا ہے، ایک قسم کی اگریشن ہوتی ہے، اس کو آپ کسی بھی طریقے سے مینیور کر سکتے ہیں. وہاں پہ پھر جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے اوپر تمام کا تمام بار آتا ہے. یہاں پر پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ ہماری تو لیڈرشپ گرفتار ہو گئی تھی لیکن لوکل لیڈرشپ تو موجود تھی. تو اگر آئی ایس پی آر نے جیسے کہ اپنی پریس ریلیز میں بھی یہ کہا ہے کہ اگر ان کے پاس ثبوت موجود ہیں یا ان کو تانے بانے کا پتہ چل رہا ہے کہاں سے نکلے ہیں، تو جو لوگ اگر اس میں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں میرا خیال سے ان کے حوالے سے ان کو ایکشن لینا پڑے گا. لیکن جو سیاسی صورتحال ہے اس میں آپ کو ایک اسٹیپ بیکورڈ جانا پڑے گا. جو عام پبلک ہے جو مینیور ہو گئی یا جس حوالے سے بھی ان کو اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے، خاص طور پہ سیاستدانوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ریسٹرین کی بات ہونی چاہیے. ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے معاملات ہوئے، بہت بڑے بڑے سانحوں سے گزرے ہے پاکستان، لیکن آپ بالکل ایک دوسرے کو مارنے کی بات نہیں کرتے. سیاست تو ہے ہی آرٹ آف پالیٹکس، وہاں پر تو آپ نے ایک دوسرے سے بات چیت کرنی ہے، اس کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے. تو اگر آپ ایک اینٹی کو یہ محسوس کرانا شروع کر دیں گے کہ آپ تو ایک فتنہ ہیں،
آپ کے ساتھ آپ ہی مین پرابلم ہے ایک ایسے ملک میں جہاں پہ بہت سارے اور پرابلمس ہیں، اور وہ ایک ایسی پارٹی ہے جو بہرحال اس وقت پاکستان کی سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے. So there is going to be a problem. آپ کو جو پرابلم کریٹ کرنے والے ہیں یا مس کریٹس ہیں ان کو الگ کرنا ہے. جو لفظ استعمال کیا گیا بلوائی، انتشار پھیلانے والا، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے آئسولیٹ کرنا ہے، مگر اوور آل مین اسٹریم کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور یہ فوکس رکھنا بہت ضروری ہے.